آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت، بالآخر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں، وہیب کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہیب کی بیٹی حضرت حالہ سے نکاح حضرت عبد المطلب کرتے ہیں، اور وہیب کی بھتیجی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح حضرت عبداللہ کا ہوتا ہے۔ آمنہ یہ وہیب کی بیٹی نہیں، بھتیجی ہے۔ وہیب نے اس کی پرورش کی ہے حضرت آمنہ کی، لیکن اپنی بیٹی حالہ اور آمنہ دونوں کا نکاح ایک ساتھ باپ بیٹے کے ساتھ نکاح کیا۔ چنانچہ حضرت حالہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت آمنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ دونوں ہم عمر ہیں اور دونوں رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے ہیں۔ اب ان کی کچھ روداد بھی سن لیجئے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے سیرت مطہرہ کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی، اور عنوان تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس سبق کو، جس نبی کی سیرت کو ہم اور آپ یاد کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ سبق حضور کے دادا حضرت عبد المطلب صاحب تک پہنچا تھا۔ تو آئیے اب وہیں سے شروع کریں۔ بات آ چکی تھی کہ دادا عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں پڑا تھا۔ اصل میں نام تھا شیبہ، نام عبد المطلب پڑا چونکہ ان کے چچا یعنی ہاشم، جن کے بیٹے ہیں عبد المطلب، حضور کے پردادا ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب۔ تو دادا اپنی چچا کی جانب نسبت کرتے ہوئے عبد المطلب سے مشہور ہو گئے کہ مطلب کا غلام۔ خیر، جب حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پہلا بیٹا جس کا نام محمد حارث ہے، تو حارث کی ولادت ہوئی، اور حضور کے بڑے ابا، حارث کون ہے؟ حضور کے بڑے ابا، جب وہ کچھ عمر کو پہنچے، تقریباً 7-8 سال 9 سال کی عمر کو وہ پہنچے ہیں،
تو حضور کے دادا عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے احفروا زمزمہ، کہ زمزمہ کو کھودو۔ اب عبد المطلب حیران و پریشان کہ یہ زمزمہ کیا چیز ہے، لیکن سمجھ نہ سکے۔ چند دنوں کے بعد پھر خواب آئی اور خواب میں پھر یہی بات بتلایا گیا کہ آپ زمزمہ کو کھودیں۔ چنانچہ حضور کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر خواب میں جو جگہ دکھلائی تھی اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ عبد المطلب کھودنا شروع کرتے ہیں، حارث مٹی نکالنا شروع کرتے ہیں۔ بالآخر کھودتے کھودتے مکے کے کچھ لوگ طعن و تشنیع بھی کیے، اعتراض بھی کیے، تنقید بھی کیے کہ آپ کیوں کھود رہے ہیں، کیا بات ہے۔ عبد المطلب نے سارا ماجرا بتلایا۔ بالآخر اس حد کو پہنچ گئے جہاں زمزم کنواں تھا، جس جگہ وہ من تھی اس من تک پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب فوراً چیخ اٹھے کہ ہاں یہ وہی من ہے، یہ وہی کنواں ہے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کو خواب میں مجھے دکھلایا گیا۔ بالآخر وہ زمزم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے معجزہ سے جو زمزم پانی نکلا تھا، اسی زمزم کو اب حضور کے دادا نکال رہے ہیں۔ تو ایک دادا حضرت اسماعیل اور دوسرے دادا حضرت عبد المطلب، دونوں کی برکت سے ہمیں اور آپ کو زمزم پانی ملا ہے، اور آج ہم اور آپ سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں وہ کچھ چبوترے شکل میں بنائے عبد المطلب تاکہ لوگ بیٹھ کر پانی پی سکیں، جس کو عرب زبان میں حوضیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عرب کو تو بعض لوگوں کو جلن ہوئی، حسد ہوا، انسانوں میں حسد کوٹ کوٹ کے بھرا رہتا ہے، ہر ایک دوسرے سے حسد کرنا، کوئی اگر اچھا کام کرے تو اس کا پاؤں کھینچنا، یہ ہماری سر فہرست میں ہم انسان آگے ہیں۔ خیر، تو وہاں بھی کچھ لوگ تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کی غلاظت زیادہ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہ چبوترے میں جا کر کے غلاظت کر دیا کرتے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی کہ پیارے اللہ، یہ آپ کا کنواں ہے، شفا یاب پانی نکلتا ہے، لوگوں کے لیے میں نے کچھ بھلا سوچا لیکن بعض لوگ بگاڑنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ وہاں غلاظت کی نیت سے جایا کرتے تھے ان میں بیماری پیدا ہونے لگی، بالآخر لوگ پریشان ہو گئے، دھیرے دھیرے چھوڑنے لگے اور معافی تلافی کیے، سب کی بیماری دور ہو گئی، پھر وہاں وہ شفایاب پانی زمزم جاری ہونے لگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ماجرا ہے، چونکہ مثل مشہور ہے کہ جب بارش ہونے کو ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، سورج طلوع ہونے کو ہے تو روشنی پہلے آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی گھڑی سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے شمار واقعات رونما کیے، جسے ارعاف کہا جاتا ہے۔ ارعاف یعنی علامتیں کہی جاتی ہیں کہ ضرور اب کوئی بڑی شخصیت روئے زمین پر تشریف جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ یہ ایک حضرت عبد المطلب کی جانب سے یہ ماجرا پیش آیا کہ زمزم کے پانی سے قوم سیراب ہونے لگی۔ پھر معاملہ چلتا ہے، حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ پیارے اللہ، اگر مجھے 10 اولاد ہو، 10 بیٹے ہو، تو میں ایک بیٹے کی آپ کی راہ میں قربانی کروں گا۔ الحمدللہ 10 اولاد ہوئی اور آخری بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو خواب میں پھر دکھایا گیا کہ آپ نے نظر مانی تھی، اس نظر کو یاد دلایا گیا خواب میں۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوتے ہیں، گھر والوں سے ماجرا دریافت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے نظر مانی ہے، نظر پوری کرنی ضروری ہے۔
चुनांच कुरान अंदाजी होता है कि जिस बेटे का नाम निकल आए उसकी कुर्बानी दी जाएगी। नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आता है और हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीन व जमील, बड़े खूबसूरत इंसान, यानी उस वक्त अरब में इतना हसीन व जमील बच्चा किसी के घर में पैदा नहीं हुआ था। अब भाइयों को भी बेइंतहा मोहब्बत अब्दुल्ला से, बहनों को भी बेइंतहा मोहब्बत अब्दुल्ला से। अब सब कहने लगे अब्बा जान आप अब्दुल्ला को कुर्बानी देंगे, अब्दुल्ला ये हमारे लख्ती जिगर हैं, भाइयों में सबसे अच्छा, औलाद में सबसे अच्छा, आप इनकी कुर्बानी न कीजिए। चुनांच बात निकलते निकलते यहां तक पहुंचती है कि ऊंट और अब्दुल्ला में कुरानंदाजी किया जाए। चुनांच एक ऊंट, एक पर्ची पे एक ऊंट का नाम लिखा गया और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम, कुरानंदाजी किया गया, अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊंट अब्दुल्ला का नाम आया, 20 अब्दुल्ला का नाम आया। इसी तरह चलता रहा मामला। 100 ऊंट, एक पर्ची में 100 ऊंट और एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम। अब 100 ऊंट वाली पर्ची सामने आती है, कहते हैं कि जी 100 ऊंट कुर्बान कर दीजिए अब्दुल्लाह के बदले में। पता ये चला कि अब्दुल्लाह की कीमत 100 ऊंट है और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा के इस फेल को कयामत तक जारी रखा और यह कह दिया सिर्फ मेरे अब्बा जान की कीमत 100 ऊंट नहीं, बल्कि रुए जमीन पर एक अदना इंसान भी हो उसकी दियत और कीमत 100 ऊंट रखी जाएगी। ये हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। चुनांच अगर दियत बहुत सारे शक्ल में आप दे सकते हैं, दीनार का अलग मामला है, सोने का अलग मामला है, चांदी का अलग मामला है। अगर आप जानवर की शक्ल में किसी इंसान की दियत देना चाहते हैं तो 100 ऊंट देनी पड़ेगी। ये भी एक फेल हजरत अब्दुल मुत्तलिब से निकल कर आया जो शरीयत बनी। फिर हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल की होती है तो अब्दुल मुत्तलिब और अपने बेटे अब्दुल्ला यानी हुजूर के वालिद और दादा ये दोनों मक्के की गलियों में निकलते हैं निकाह के इरादे से। दादा भी निकाह के इरादे से निकलते हैं, बाप भी निकाह के इरादे से, बाप बेटे दोनों। दरमियान में एक राहिबा फातिमा नामी औरत की कोठरी मिलती है, घर मिलता है, जिस कोठरी में वो तने तन्हा हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती थी। बड़ी पाकबाज औरत। लेकिन जब पहली निगाह हजरत अब्दुल्ला पर पड़ती है तो फातिमा इशारे इशारे में बुलाती है और कहती है कि अब्दुल्ला मैं तुझे 100 ऊंट देती हूं, बस मुझसे आप मुंह काला कर लीजिए। एक तरफ इबादत गुजार बंदी फातिमा, जिस जमाने में अल्लाह को पूजने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं, लाखों लाखों बुत को पूजने वाले इंसान, ऐसे वक्त में एक राहिबा फातिमा नामी इबादत गुजार बंदी मौजूद। लेकिन अब्दुल्ला को देखते हुए नीयत बिगड़ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे मुंह काला करना चाहती हूं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला चूंकि पाकबाज थे, कहते हैं हरगिज नहीं, खबरदार, मैं किसी हराम काम को अंजाम नहीं दे सकता। बिलाखिर वो आगे बढ़ते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे अब्दुल्ला ये दोनों आगे बढ़ते हैं, उहैब के घर पहुंचते हैं और उहैब की बेटी हजरत हाला से निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब करते हैं और उहैब की भतीजी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हजरत अब्दुल्ला का होता है। आमना ये उहैब की बेटी नहीं, भतीजी है। उहैब ने इसकी परवरिश की है हजरत आमना की, लेकिन अपनी बेटी हाला और आमना दोनों का निकाह एक साथ बाप बेटे के साथ निकाह किया। चुनांच हजरत हाला से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है और हजरत आमना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। दोनों हम उम्र हैं और दोनों रजाई भाई भी हैं। चुनांच हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला जब निकाह करके 3 दिन वहां कयाम किए हैं,
ससुराल में। और 3 दिन क़याम करने के बाद जब वापसी होने लगी तो वही फातिमा से दोबारा मुलाकात होती है। वो फातिमा देखती है, फिर इशारे में अब्दुल्ला को बुलाती है और कहती है, अब्दुल्ला आप ये समझ रहे होंगे कि मैं बदकार औरत हूं। नहीं नहीं अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं, मैं तो इबादत गुजार, अपने रब की यादों में मशगूल रहने वाली फातिमा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप यहां से गुजर रहे थे तो आपकी पेशानी में नूरे नबूवत झलक रहा था, नबूवत का नूर झलक रहा था। और मैं राहिबा हूं, मैं पढ़ी लिखी जानती हूं कि जिसकी पेशानी में नूरे नबूवत हो उसकी बीवी से नबूवत की विलादत होती है। मैं ये चाह रही थी कि जब मुझसे आप मुंह काला करते तो मेरे पेट से वक्त के नबी पैदा होते। बस मेरा मकसद ये था, मेरा कोई मकसद कुछ और नहीं, हरामकारी मकसद नहीं था। हजरत फातिमा वो समझ गई थी कि ये नबी के वालिद हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद फातिमा कहती हैं कि लेकिन जाते वक्त जो नूरे नबूवत हमने देखा था, वापसी में वो नूरे नबूवत खत्म हो गया। क्या बात है, क्या माजरा है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि फातिमा, मैंने आमना से निकाह कर लिया और 3 दिन अपने ससुराल में क़याम किया हूं और वहां से मैं दोबारा आ रहा हूं। फातिमा कहती है, मैं समझ गया, वो जो नूरे नबूवत तुम्हारी पेशानी में थी वो नूरे नबूवत अब हजरत आमना में मुंतकिल हो गई। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का निकाह होता है और अभी साल नहीं गुजरता कि हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना को छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मुल्क शाम तिजारत की गरज से सफर करते हैं, मुल्क शाम पहुंचते हैं। अब जरा बताइए तो सही, एक वो नई नवेली दुल्हन जिसके शोहर उन्हें बरवक्त बरमला छोड़कर चले जाए, उस औरत के सीने में क्या गुजरता है एक औरत ही बता सकती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुल्क शाम का सफर करते हैं हुजूर के वालिद और मुल्क शाम से वही काफिला मदीने को पहुंचते हैं। हजरत आमना को पता चल जाता है, लोगों के जरिए से खबर मिलती है कि वो जो मक्के से काफिला तिजारत की गरज से मुल्क शाम पहुंचा हुआ था, उस काफिले की वापसी हो रही है। हजरत आमना के सीने में भी बहुत सारे ख्वाहिशात रूनमा हो रहे हैं और वो सोच रही हैं, तरह तरह की बातें सोच रही हैं कि बिहम्दिल्लाह मेरे पेट में मोहम्मद पल रहा है, उनका अब्बा जान आएगा, तरह तरह के खिलौने लाएंगे, जब मुझसे पहली मर्तबा मुलाकात करेंगे तो मैं उनको सारी कैफियत बताऊंगा कि बच्चा पेट में कैसी हरकत करता है, क्या करता, सारी कैफियत में बताऊंगी। लेकिन इत्तिफाक वो काफिला मदीना पहुंचता है। मदीने में हुजूर के वालिद अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं। फिर वो काफिला मदीने से मक्का पहुंचता है। जब ढोल और दुफ की आवाज आती है तो आमना समझ जाती है कि काफिला वाले वापस आ गए हैं। वो फौरन बाहर को निकलती है, एक आसरा देखती है और वो ये समझ रही होंगी, इधर से कभी इधर से झांक रही है कि अब अब्दुल्ला नजर आएंगे, अब अब्दुल्ला नजर आएंगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और कहते हैं कि बेटी आमना क्या बात है, क्यों परेशान हो? हजरत आमना कहती है कि अब्बा जान आप तो जानते हैं मैं नई नवेली दुल्हन, मुझे छोड़कर मेरे हम सफर गए हुए हैं, मैं उन्हीं की राह तक रही हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी आमना, काफिला जब मदीने को पहुंचा तो मदीने में मेरा लफ्ते जिगर अब्दुल्ला बीमार हो गया, वो नहीं आ सके, मैं हारिस को लाने के लिए भेज रहा हूं। हुजूर के बड़े अब्बू को, हारिस को हजरत अब्दुल मुत्तलिब भेजते हैं हुजूर के वालिद को लाने के लिए। अब इधर से हारिस जाते हैं मदीना। जब हारिस मदीना पहुंचते हैं तो हजरत अब्दुल्ला की तदफीन भी हो चुकी होती है। अब हारिस खाली हाथ जब लौटते हैं और हजरत आमना को जब खबर मिलती है तो बेख्तियार चीख उठती है कि हाय अल्लाह, मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं नई नवेली दुल्हन
اب بچے کی ولادت کی باری آئی، میں تو طرح طرح کے خواہشات ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھی تھی کہ اب میرے ہم سفر آئیں گے، میرے لختی جگر کے لیے کھلونا لے کر آئیں گے، طرح طرح کی خواہشیں رونما ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ بند کمرے میں تڑپ رہی ہے، حضرت عبد المطلب آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا صبر کر لو، صبر کر لو، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت آمنہ صبر کرتی ہے میرے بھائیوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کا خیال ہی کر سکتے ہیں، تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن جو حالات حضرت آمنہ حضور کی والدہ پر گزرے ہیں اس کا کوئی جائزہ نہیں لے سکتا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے بعض فیصلے انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اللہ کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ خیر، حضرت آمنہ کے پیٹ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے ہیں۔ اب ان کی کچھ رودات بھی سن لیجئے۔ عورتوں میں مشہور ہو گئی کہ آمنہ بیوہ ہے اور بیوہ ہو کر خوشبو لگا رہی ہے۔ چنانچہ یہ خبر حضرت عبد المطلب تک آئی، وہ آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا آمنہ آپ کے بارے میں عورتیں چیمی گوئیاں کر رہی ہے کہ عبد المطلب کی بہو خوشبوئیں لگاتی ہے، ہائے اللہ یہ بیوہ اور خوشبو لگا رہی ہے۔ حضرت آمنہ سر جھکاتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جان میں نے پوری زندگی کبھی خوشبو استعمال نہیں کیا، اور سنیں عبداللہ کے گزر جانے کے بعد میں نے خوشبو کو دیکھا تک نہیں، لیکن اشارہ کر کے بتلاتی ہے کہ یہ جب بچہ جس وقت سے میرے پیٹ میں آیا ہے میں سراپا معطر بن گئی ہوں، میرا جسم سراپا خوشبودار ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹا صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میں بھی جانتا ہوں، صرف تم نہیں، جب سے تمہارے بطن میں یہ بچہ آیا ہے یہ پورا مکہ المکرمہ معطر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بعض عورتیں کہتی ہیں، آپس میں چیمی گوئیاں کچھ گفتگو ہوتی ہیں، تو کہتی ہیں آمنہ بچہ ہے پیٹ میں، 9 مہینے کا بچہ، تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ حضرت آمنہ مسکراتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں پانی لینے کے لیے کیوں آ رہی ہے، 9 مہینے کا پیٹ ہے، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے او میری بہن سن، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے خدا کی قسم ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، اور کیوں نہ ہو رب کا اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب جو انسان سراپا رحمت ہو وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ساری مشقتیں ختم ہو گئی ہے۔ بالآخر 8 ربیع الاول صحیح قول کے مطابق دوشنبے کا دن ہے، صبح سویرے صبح صادق کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، یعنی 14 روشن دان گر گئے۔ ایران میں جو 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی وہ آگ بند ہو گئی، اور بے شمار واقعات پیش آئے، جتنے بت تھے سارے بت کدا بت میں گر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے تو رحمت کی بادل نے خوشیاں منائی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بعض کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سال پورے سال بیٹی کی ولادت نہیں، ہر گھر میں بیٹا ہی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بعض مورخین نے اسے بھی قید کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب عقیقہ کرتے ہیں۔ آخری بات، عقیقہ کرتے ہیں، بہت سارے مہمان تشریف لاتے ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا، سادات میں
سارے مہمان تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت بچہ، ایسا بچہ چیمی گوئیاں ہونے لگا، ایسا بچہ ہم نے مکے میں نہیں دیکھا۔ اچھا عبد المطلب نام کیا رکھا؟ نام محمد رکھا۔ محمد، اجی ہماری جو نسبتی نام خاندان میں جو نام چلتا ہے اس نام کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک الگ نام رکھا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا خوبصورت نام ہے، سب سے اچھا نام ہے۔ لوگوں میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں مکے میں ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا اور اس نام کا بچہ نہیں دیکھا۔ اور آمنہ کے درمیان چند عورتیں بیٹھ کر وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اس نام جیسا بچہ اور اس جیسا بچہ ہم نے مکے میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آمنہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ حضرت آمنہ کہتے ہیں کہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اس جیسا بچہ ہم نے پورے مکے میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے آمنہ پورے مکے کی بات کر رہی ہو، سنو میں ملک در ملک کا سفر کرتا ہوں، لیکن اس جیسا بچہ مجھے پورے ملک جہاں جہاں میں پہنچا ایسا بچہ نہیں ملا، اور نہ اس نام جیسا بچہ مجھے ملا ہے۔ اس نام کا بچہ پوری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے عبد المطلب کے اس اقوال کو کہ آفاق ہائے گردیدم، آفاق ہائے گردیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں ملک در ملک گیا، بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بڑے حسین و جمیل لوگوں کو ہم نے دیکھا، لیکن تو چیزیں دیگری، بیٹا تو کوئی اور چیز ہے، تیرا جیسا حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسے نبی سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے، جو نبی سراپا رحمت ہے، جس نبی کے ظہور سے دنیا میں اس سے پہلے ظہور ہونا شروع ہوا اور آج تک برکات اور انوارات کے ظہور ہو رہے ہیں، اور انہی برکات کے ظہور سے ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، اخلاق کو، افعال کو، اقوال کو، اعمال کو پڑھے بھی اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔